آج پلوشا کا اس کے اسکول میں پہلا دن تھا۔ پلوشا کے والد ابراہیم صاحب فوج میں تعینات تھے۔ ان کا ٹرانسفر ابھی کچھ دنوں پہلے اس چھوٹے سے شہر میں ہوا تھا۔ پلوشا 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، درمیانے قد کی، لمبے سیاہ بال، ذہانت سے چمکتی بڑی بڑی آنکھوں نے اسے اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ وہ صبح سویرے آنکھوں میں نئی صبح کی امید لیے ارد گرد کا نظارہ کرتی ہوئی اپنے نئے اسکول کی جانب جا رہی تھی۔ یہ چھوٹا سا اسکول بالکل شہر کے بیچ بنا تھا۔ اس کے دائیں طرف کافی پرانا قبرستان تھا۔ قبرستان کے دائیں طرف ایک جگہ بنی تھی جہاں لوگ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اور مردہ جانور وغیرہ لا کر پھینک دیتے تھے، جبکہ اسکول کے بائیں جانب ایک میدان تھا جو پہلے سکھوں کی رہائش گاہ تھی، مگر تقسیم کے وقت جو فسادات ہوئے اس میں کافی سکھوں کا قتل ہوا۔ اس کے بعد سے یہ خالی میدان تھا۔ پلوشا نے اپنی ذہانت اور خوبصورتی کی بنا پر جلدی اسکول کے استادوں کے دلوں میں جگہ بنا لی، بلکہ کلاس میں بھی سب کی بہت اچھی دوست بن گئی۔ ہر کوئی اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا تھا۔ ٹیچر نے اسے مانیٹر بنا دیا۔ کلاس کے مانیٹر ہونے کی حیثیت سے اس پر بہت سی ذمہ داریاں آ گئیں جنہیں وہ بخوبی ادا کرتی تھی۔ اماں، آپ کو پتہ ہے مجھے مس نے کلاس کی مانیٹر بنا دیا ہے، سب میری بہت تعریف کرتے ہیں۔ پلوشا بہت اچھی اور ذہین بچی ہے، سب یہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میری بچی ہے اتنی قابل کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ زرمینہ بیگم بیٹی کے خوبصورت چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ زرمینہ بیگم اور ابراہیم صاحب کے اور بھی بچے تھے، مگر جو پیار محبت ان دونوں کو پلوشا سے تھا وہ کسی اور اولاد سے نہ تھا۔ پلوشا ان کی اور اولادوں سے بہت مختلف تھی۔ وہ اخلاق کی اتنی اچھی تھی کہ بہت جلد دوسروں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لیتی تھی، مگر ہر کسی سے ہنس کر محبت سے ملنے والی لڑکی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی ہنستی مسکراتی زندگی کو کیا گرہن لگنے والا ہے۔ اس دن بھی چھٹی کے بعد پلوشا ٹیچر کو سب اسٹوڈنٹس کی ٹیسٹ کاپیز اسٹاف روم میں دے کر آنے کے بعد کلاس میں اپنا بیگ پیک کرنے لگی تھی کہ اسے یوں لگا کہ کلاس میں کوئی آیا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس بات کو وہ اپنا وہم سمجھ کر بیگ اٹھا کر کلاس کے دروازے کی جانب بڑھی کہ اچانک اسے کوئی سایہ سا کلاس کے دروازے کے سامنے سے تیزی سے گزرتا دکھائی دیا۔ یہ کون تھا اور وہ بھی اتنی تیزی سے گزرا؟ پلوشا سوچتے ہوئے کلاس سے باہر نکل کر دیکھنے لگی، مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا کہ چھٹی کے بعد اسے کوئی سفید لباس میں تیزی سے گزرتا نظر آتا۔ کبھی خالی کلاس میں کرسی کھسکانے کی آواز پر وہ چونک جاتی، کبھی کلاس کا دروازہ کوئی زور زور سے بند کرتا کہ وہ اچھل کر ڈر جاتی۔ یہ سب اس کے ساتھ تب ہوتا جب چھٹی ہو جاتی، یعنی وہ اکیلی ہوتی۔ اب پلوشا کو ڈر لگنے لگا تھا۔ بابا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی ہے اسکول میں جو مجھے اکیلا دیکھ کر ڈرانے کی اور تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلوشا نے اپنے باپ سے کہا، بیٹا یہ تمہارا وہم ہے، ورنہ دیکھ لو کتنا پرانا اسکول ہے، نہ کبھی کوئی شکایت آئی، بلکہ لوگ تو بہت تعریف کرتے تھے اسکول کی۔ بابا، اسکول تو بہت اچھا ہے، میں اسکول کو نہیں بول رہی، پر جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ دیکھو بیٹا، اچھی بری چیزیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، ان سے تو انکار نہیں کہ یہ موجود نہیں۔ بعض دفعہ یہ اپنا آپ ظاہر کر جاتی ہیں، مگر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اشرف المخلوقات میں سے ہو، اور انسان کو اللہ نے تحفے میں اپنا کلام پاک عطا کیا ہے جو ہر پریشانی ہر ڈر میں ہمارا معاون ساتھی ہے۔ ابراہیم صاحب پیار سے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ موسم صبح سے خراب تھا، لگ رہا تھا بہت طوفانی بارش ہونے والی ہے۔ اس روز پلوشا کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا، ورنہ موسم کے تیور دیکھ کر اس کا دل نہیں تھا کہ وہ اسکول جائے۔ آج اتنے برس کے بعد بھی پلوشا سوچتی ہے کہ کاش اس دن وہ اسکول نہ گئی ہوتی تو اس کی زندگی میں اتنا بھونچال نہ آتا۔ بس یہیں سے پلوشا کی زندگی بدلی تھی۔ یار، کیا فائدہ ہوا جانے کا، مس تو آئی نہیں۔ سیما بیزار لہجے میں پلوشا سے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، آج تو میرا بھی دل نہیں تھا آنے کا، اوپر سے دیکھو بچے بھی کتنے کم آئے ہیں، ہم ہی پاگل تھے جو اس موسم میں آ گئے۔ پلوشا کھڑکی سے باہر برستی طوفانی بارش کو فکر مندی سے دیکھ کر بولی۔ مجھے تو فکر ہو رہی پلوشا، ہم گھر کیسے جائیں گے، کیونکہ جس راستے سے ہم گھر جاتے ہیں ادھر سے تو گزر بھی نہیں سکتے، اتنا پانی ہے وہاں۔ اچھا چلو نکل کر دیکھتے تو ہیں۔ پلوشا سیما کا ہاتھ پکڑ کر اسکول سے باہر لے آئی۔ آج ایسا کرتے ہیں میدان کی طرف سے چلے جاتے ہیں، ادھر سے ہم پھر بھی آسانی سے گھر جا سکتے ہیں۔ مگر پلوشا ادھر سے تو کوئی بھی نہیں گزرتا۔ سیما خوفزدہ لہجے میں بولی۔ ارے یار، کچھ نہیں ہوتا، چلو نا۔ وہ سیما کا ہاتھ پکڑ کر اتنی تیز بارش میں میدان کی طرف چل دی۔ میدان سے گزرتے ہوئے ایک سرد سی لہر تھی جو پلوشا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی محسوس ہوئی۔ کیسی ہو پلوشا؟ سرگوشی اسے اپنے کانوں میں صاف سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر اپنے اطراف میں دیکھا، مگر وہاں دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ اب پلوشا پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ سیما کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے اس میدان سے نکل کر گھر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر آنے کے بعد پلوشا پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو اس کو سردی کا احساس ہونے لگا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اٹھ کر چادر لے لیتی ہوں کہ اس کی آنکھ لگ گئی، مگر اچانک ایک عجیب سا احساس پر اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر تنی سفید چادر دیکھ کر وہ ڈر گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کس نے اڑائی مجھے؟ اور یہ تو ہمارے گھر کی چادر ہے بھی نہیں، اس نے کہا اور ڈر کر چادر دور پھینک دی۔ پھر اس کو نیند آ گئی۔ جب صبح وہ بیدار ہوئی تو چادر کمرے سے غائب تھی۔ اس روز کلاس میں پلوشا کو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، نہ پڑھنے کا دل چاہ رہا تھا اور اسکول میں سارا وقت غائب دماغی سے رہی۔ چھٹی کے وقت کلاس بند کرتے ہوئے اس کی نظر اندر کلاس میں پڑی تو دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر کلاس میں 3 عورتیں سفید لباس میں کھڑی پلوشا کی جانب مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ ان 3 عورتوں میں سے ایک عورت جو ان 2 عورتوں کے آگے کھڑی تھی بے تحاشا حسین تھی۔ آجا پلوشا، اس عورت نے پلوشا کو دیکھتے ہوئے اپنی جانب اشارہ کیا۔ پلوشا چیخ مار کر وہاں سے بھاگی۔ گھر پہنچ کر اسے سردی لگتی رہی اور رات تک اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ نیند کے انتظار میں آنکھیں بند کے لیٹی پلوشا کو لگا کہ کوئی اس پر جھکا ہوا ہے۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تو اسی اسکول والی عورت کو دیکھ کر اس کی جیسے سانس رک گئی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ پلوشا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے لرزتے لہجے میں بولی، میرا نام مہذب ہے، میں مصر کی رہنے والی ہوں۔ تم نے آج جن 2 عورتوں کے ساتھ دیکھا تھا مجھے وہ میری سہیلیاں ہیں، گیتا اور سریتا، جو پہلے اس میدان میں جو سکھوں کی رہائش گاہ تھا وہاں رہا کرتی تھیں، مگر فسادات کے دوران ان کے گلے کاٹ کر انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور تم؟ پلوشا نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، میں رمل کی جادوگرنی تھی، وہاں پر میں جادو کی استاد مانی جاتی تھی۔ 200 سال پہلے میں بھی زندہ لوگوں میں شمار ہوتی تھی۔ مہذب کی اس بات پر پلوشا بے ہوش ہو گئی۔ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے۔ زرمینہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، ڈاکٹر تو بول رہا اس دن بارش میں زیادہ بھیگنے کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئی ہے، پر تم فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائے گی۔ ابراہیم صاحب بیوی کو تسلی دیتے ہوئے بولے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے پلوشا اسکول نہیں گئی تھی۔ اب جب وہ اسکول گئی تو سبھی اساتذہ اور دوست اس کی خیریت پوچھ رہے تھے، مگر وہ چپ سی تھی، بلکہ سیما نے جو چیز اس کے علاوہ محسوس کی وہ اس کے انداز میں سرد مہری تھی۔ مہذب اس رات ایک بار پھر پلوشا کے پاس آ گئی۔ پلوشا اس کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ تھی ہی اس قدر حسین، شفاف سفید رنگت والی، جن پر گلابیاں بکھری ہوئی تھیں، کانچ کی طرح نیلی چمکتی آنکھیں، گڑیا جیسے بال، مصری لباس، لمبی سی خوبصورت میکسی، بازو میں بازو بند بندھی ہوئی جس پر خوبصورت پتھر نصب تھا۔ اس پتھر پر سانپ کی شبیہ بنی تھی اور ایسا ہی اس کے گلے میں دل کے شیپ کا لاکٹ تھا اور اس لاکٹ میں بھی سانپ کی شبیہ تھی۔ پلوشا کو اس سے خوف محسوس نہ ہوا، وہ اس کے حسن کے سحر میں کھوسی گئی۔ پلوشا، کیا یہ اچھا نہیں کہ تم مجھ سے دوستی کر لو؟ تم میرے اس ساتھ کو قبول کر لو؟ مہذب اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے عجیب سرد سے لہجے میں بولی، تم مجھ سے دوستی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ پلوشا نے بے اختیار پوچھا، میں یہاں گیتا اور سریتا سے ملنے آئی تھی، مگر جب سے تم کو دیکھا تم بہت اچھی لگی ہو، تمہارے لمبے گھنے بال اور پھر تمہاری ذہانت کہ میرا دل واپس پلٹنے کو نہیں چاہا۔ اور پھر اس رات کے بعد ایک عجیب بات دیکھی گئی کہ جو کام گھنٹوں میں کرنے کے ہوتے پلوشا وہ منٹوں میں کر دیتی۔ اب اسکول میں وہ گمسم رہتی، کسی سے پہلے جیسی زیادہ بات چیت نہ رہی تھی۔ اس کے اس رویے کے بنا پر سب آہستہ آہستہ اس سے دور ہو گئے۔ گھر میں بھی یہ عالم ہو گیا کہ اگر وہ کمرے میں بیٹھی ہے تو دن سے رات ہو جاتی، ایسا لگتا ہے جیسے پلوشا کو اندھیرے سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت کمرے میں اندھیرا کیے رکھتی۔ پلوشا کی ان حرکات اور معاملات کو سب سے پہلے ابراہیم صاحب نے نوٹ کیا۔ وہ پہلی بار اپنی بیٹی کی ان حرکتوں کو لے کر فکر مند ہوئے، ورنہ اب تک وہ اس کی طبیعت خرابی ہی سمجھ رہے تھے، مگر اب انہیں لگا کہ کوئی اور بات ہے۔ پلوشا بیٹی، تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اس کے کمرے میں آ کر لائٹیں جلاتے ہوئے بولے، اس طرح سے کیوں اندھیرے میں بیٹھی رہتی ہو؟ ابراہیم صاحب بیٹی کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پلوشا خالی خالی نظروں سے باپ کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں پھیلی ویرانی دیکھ کر دھک سے رہ گئے۔ ان کو معاملہ کچھ اور لگنے لگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پلوشا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، یہ بات یاد رکھنا تم۔ ابراہیم صاحب کے جاتے ہی ماں زیب آ گئی اور پلوشا کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، آج رات میں تمہیں کہیں لے کر جاؤں گی۔ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میری زندگی عذاب کر دی ہے تم نے۔ پلوشا چیخ کر بولی، چھوڑوں گی تو اب میں تمہیں کبھی نہیں، تمہارے ساتھ تو میرا عشق ہے، شوق ہے، اور میرا ساتھ تمہاری مجبوری۔ تم کچھ بھی کر لو میرا ساتھ نہیں چھوڑ پاؤ گی۔ اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے؟ پلوشا خوفزدہ ہو کر بولی۔ مہذب نے اسے یوں گھور کر دیکھا کہ پلوشا کو لگا جیسے اس کی آنکھوں سے شعاعیں نکل رہی ہوں اور اسے لگا کہ اس کی زبان بند ہو گئی ہے۔ مہذب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قبرستان لے آئی۔
پلوشا کو یوں لگا تھا جیسے مازب اس کا ہاتھ پکڑ کر نہیں چل رہی بلکہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اب تم آنکھیں بند کر لو۔ پلوشا نے آنکھوں کو بند کر لیا اور ذرا دیر بعد اس نے مازب کے کہنے پر آنکھوں کو کھولا تو خود کو احرام مصر کے اطراف میں پایا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر ایک مقبرے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اندر نیچے جا کر پلوشا کو لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں چلی آئی ہو، جہاں پر مرد و خواتین مصری لباس زیب تن کیے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ میں تم لوگوں سے اپنی دوست کو ملانے کے لیے لے کر آئی ہوں۔ مازب وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوئی۔ وہ سب پلوشا کی جانب متوجہ ہو کر اسے خوش آمدید کہنے لگے۔ تم اپنی اس دوست کو بھی ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤ۔ ایک مصری عورت نے پلوشا کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بہت جلد آؤں گی۔ مازب پلوشا کا ہاتھ زور سے دباتے ہوئے بولی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پلوشا نے خود کو پہلے قبرستان میں اور پھر اپنے گھر پر پایا۔ کیسے لگے تمہیں میرے لوگ؟ پلوشا بے بسی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کا اپنا آپ اب اپنا نہیں رہا بلکہ مازب کا ہے۔ اس کی ہر چیز پر وہ قابض ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ رات کے کسی پہر ابراہیم صاحب کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی۔ وہ کچن میں پانی پی کر واپس آ رہے تھے کہ کچن کے دروازے میں کھڑی عورت کو دیکھ کر ڈر گئے۔ کون ہو تم؟ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں مازب ہوں، پلوشا کی دوست۔ آپ کو یہ خبردار کرنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ اگر مجھے اس سے دور کریں گے تو نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ ابراہیم صاحب کو وہیں کھڑے کھڑے پسینے آ گئے۔ وہ آج تو عشاء کے بعد مولوی صاحب سے ملے تھے اور پلوشا کی کیفیت بتا کر انہیں گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ پوری رات انہوں نے آنکھوں میں کاٹی۔ انہیں خود سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ فجر کے وقت کہیں جا کر ان کی آنکھ لگی تو صبح عجیب سے شور سے آنکھ کھل گئی۔ یہ کیسا شور ہے؟ انہوں نے بیگم سے پوچھا۔ آپ خود چل کر دیکھ لیجئے۔ زرمینہ بیگم کے چہرے پر گھبراہٹ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ان کو لے کر گھر کے پچھلے حصے میں آئی جہاں انہوں نے پرندے پال رکھے تھے۔ ان پرندوں کو کسی نے بری طرح سے کاٹ پیٹ کر نہایت درندگی کے ساتھ ختم کر دیا تھا۔ ابراہیم صاحب سمجھ گئے کہ یہ سب مازب کا کیا دھرا ہے۔ وہ فوراً مسجد گئے اور مولوی صاحب کو ساری تفصیل بتائی۔ مولوی نے ظہر کی نماز کے بعد ان کے گھر آنے کا وعدہ کیا۔ مولوی کے گھر میں آتی پلوشا جو اپنے کمرے میں تھی بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے کوئی جانور ذبح کر رہا ہو۔ اس کے بہن بھائی خوف سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ زرمینہ بیگم کا بیٹی کی حالت دیکھ کر رو رو کر برا حال تھا۔ مولوی نے کلام پاک پڑھتے ہوئے پلوشا کے کمرے میں قدم رکھا کہ اچانک پلوشا نے ان پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر دیا۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی بیٹی کا کسی اور سے علاج کرائیں کیونکہ وہ مخلوق بہت طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب چلے گئے۔ ابراہیم صاحب بڑی مایوسی سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ بکھرے بال، مرجھائی ہوئی رنگت، آنکھوں کے گرد حلقے، یہ وہ پلوشا نہیں تھی۔ زرمینہ بیگم نے آگے بڑھ کر پلوشا کو بیڈ پر لٹایا۔ دونوں ماں باپ اس کے پاس بیٹھے رہے، کبھی اس کا سر دباتے کبھی اس کا ہاتھ پکڑتے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ جب کافی دیر بعد پلوشا پرسکون ہو کر سو گئی تو دونوں اس کے کمرے سے اٹھ کر چلے گئے۔ نیند کے عالم میں پلوشا کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیروں کو کسی چیز سے جکڑ رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو مازب اس کے پیروں میں گھنگرو باندھ رہی تھی۔ یہ کیا کری ہو مازب؟ پلوشا نے حیرت سے پوچھا۔ اب پلوشا کو مازب سے ڈر نہیں لگتا تھا، اسے بھی اس کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی۔ پلوشا اب روشنی سے گھبراتی تھی کیونکہ مازب کو بھی روشنی سے وحشت ہوتی تھی۔ تمہارے باپ نے میری بات نہیں سنی تو اب میں اس کو سزا دوں گی، کھڑی ہو جاؤ اور ناچو۔ مازب پلوشا کو بیڈ سے اتارنے کے لیے گھسیٹتے ہوئے بولی۔ پلوشا نے بستر سے اترتے ہی ناچنا شروع کر دیا۔ گھنگروں کی آواز پر ابراہیم صاحب اور زرمینہ بیگم سب کمرے میں آ گئے جہاں پلوشا دیوانہ وار بال کھولے ناچ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ابراہیم صاحب نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا مگر پلوشا کے دھکے پر وہ اچھلتے ہوئے دور جا گرے۔ زرمینہ بیگم بیٹی کے زخمی پیر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہیں خدا کا واسطہ چھوڑ دو میری بچی کو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس نادیدہ وجود سے مخاطب ہوئی۔ میں نے بولا تھا اس کے باپ کو پلوشا کو اس کے حال پر چھوڑ دے مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ پلوشا کے اندر سے کسی اور عورت کی آواز ابھری۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے مگر میری بیٹی کو اذیت مت دو۔ ابراہیم صاحب کے بولتے ہی پلوشا وہیں زمین پر غش کھا کر گر گئی۔ زرمینہ بیگم نے آگے بڑھ کر تیزی سے اسے تھاما۔ ابراہیم صاحب بھی بیٹی کی جانب بڑھے۔ پلوشا کے بہن بھائی خوفزدہ سے اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم صاحب بیٹی کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے تھے مگر وہ جب بھی علاج کا ارادہ کرتے تو پلوشا جس اذیت سے گزرتی وہ ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ پلوشا اب بہت بدل سی گئی تھی۔ اب وہ کالج میں آ گئی تھی۔ مازب پڑھائی میں اس کی بہت مدد کرتی تھی۔ وہ بھی مازب کے ساتھ کی عادی ہو گئی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس نے مازب کے ساتھ کو
اپنی مجبوری سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ خاندان میں اب کوئی پلوشا سے نہیں ملتا تھا، سب دور دور رہتے تھے، اور تو اور اس کے اپنے بہن بھائی بھی اس سے دور ہو گئے تھے۔ شروع میں ان باتوں نے پلوشا کو بہت دکھی کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ان رویوں کی عادی ہو گئی۔ انہی دنوں کالج میں مبین نامی ایک لڑکا پلوشا میں کافی دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے پلوشا کی ذہانت اور اس کی خاموشی اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ وہ خود ہی اس سے باتیں کرنے کے موقع تلاشتا تھا۔ پلوشا بھی اب اس میں دلچسپی لینے لگی۔ اب وہ دوبارہ سے ہنسنے بولنے لگی تھی، مگر یہ سب مازیب کو بہت برا لگ رہا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں سے پلوشا یہ دیکھنے لگی کہ مبین اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا یا اسے دیکھتے ادھر ادھر ہو جاتا۔ مبین، کیا ہو گیا تمہیں؟ کہاں مصروف ہو؟ پلوشا پلیز مجھ سے بات مت کیا کرو۔ مبین کے روکھے انداز پر پلوشا حیرت زدہ ہو گئی۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ پتہ نہیں، پر تمہارا ساتھ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ جب سے تم سے دوستی ہوئی ہے مجھے کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، جسے میں اپنا وہم سمجھ رہا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ تمہارے ساتھ بیٹھوں یا بات کروں تو میرے جسم میں ایک درد اٹھتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ کوئی تو بات ہے جو تم سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ پلوشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مبین کو جاتا دیکھتی رہی۔ کیوں کری ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ رات مازیب کو اپنے پاس دیکھ کر وہ چیخی، تم کیا مجھے جینے نہیں دو گی؟ مجھے کوئی حق نہیں دو گے کسی خوشی کا؟ تم صرف اور صرف میری ہو پلوشا، اور کسی کی نہیں۔ تمہاری زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں زندوں سے نفرت ہو جائے گی، تم کو روحیں اچھی لگنے لگیں گی، تم کو مرے ہوئے لوگ دیکھنا اچھا لگے گا۔ مازیب دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، ادھر آ جاؤ، وہاں نہیں جاؤ۔ عمر پلوشا کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تو خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے بولی، کیوں اماں، میں کیوں نہ جاؤں پلوشا آپی کی طرف؟ 8 سالہ عمر ماں سے پوچھنے لگا، کیونکہ یہ پاگل ہے، سب کو مارتی ہے۔ 10 سالہ ہانیہ پلوشا کو دیکھ کر بولی۔ یہ باتیں سن کر پلوشا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ مازیب نے محبت بھرے لہجے میں پلوشا سے پوچھا۔ دور ہو جاؤ تم یہاں سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ پر میں تمہارے ساتھ ہوں نا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہارے ساتھ ہو۔ اچھا تم ناراض مت ہو، چلو آنکھیں بند کرو۔ مازیب کے کہنے پر پلوشا نے آنکھیں بند کر لی، اور جب کھولی تو خود کو مازیب کے ساتھ ایک حسین باغ میں پایا جہاں ہر طرف رنگ برنگ کے خوبصورت خوشبودار پھول لگے تھے۔ بس پلوشا، تم ناراض مت ہوا کرو اور رویا بھی نہ کرو۔ میں تم کو ایک بات بتاؤں، انسانوں کی محبت ہمیشہ خسارہ دیتی ہے۔ یہ محبت کی قدر نہیں کرتے، ان کا خود غرضی میں کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ مازیب نے ٹھیک کہا تھا، پلوشا کو اب انسانوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ پلوشا کے برابر والے گھر میں ثانیہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی تھی۔ ثانیہ کی موت کے 2 روز بعد ایک رات پلوشا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ برابر والوں کی چھت پر اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس نے غور کیا تو وہ ثانیہ تھی جو اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پلوشا کو وہ لوگ نظر آنے لگے جو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس رات مازیب پلوشا سے کہہ رہی تھی، پلوشا، تم میرا عشق ہو، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم میرے ساتھ میری دنیا میں جانے پر راضی نہیں، اور میں تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں، مگر بہت جلد تم میری دنیا کی طلب کرنے لگو گی۔ پلوشا کو اب وہ لوگ اپنے پاس نظر آتے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ آ کر اس سے بات کرتے، وہ بھی ان سے باتیں کرتی۔ اب وہ بڑے آرام سے آدھی رات میں قبرستان چلی جاتی۔ مازیب جہاں کہتی اس کے ساتھ وہ چل دیتی۔ اس روز ابراہیم صاحب گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے، جس پر پلوشا کی حالت کافی بگڑنے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کو یوں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے گھر میں سورہ بقرہ روزانہ پڑھنی شروع کر دی تھی، جس پر مازیب شدید ناراض تھی۔ اب پلوشا آدھی رات کو قبرستان میں پڑی ملتی۔ کبھی وہ اتنا ناچتی کہ ناچتے ناچتے بے ہوش ہو جاتی، مگر ابراہیم صاحب نے سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ ان کو اپنے گھر میں سانپ نظر آنے لگے، مگر وہ پڑھتے رہتے تھے۔ ان کو خواب میں کسی نے کہا تھا کہ گھر میں یہ پڑھواؤ اور خود بھی پڑھو۔ وہ پلوشا کو زبردستی اپنے پاس بٹھا کر تلاوت کرتے، جس پر وہ پسینے میں شرابور ہو کر بری طرح سے چیختی کہ اسے زنجیروں سے باندھنا پڑتا۔ پڑھو پلوشا، تم بھی میرے ساتھ پڑھو۔ وہ تلاوت کرتے ہوئے روتے ہوئے بولے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت پر ٹوٹ گئے تھے، مگر انہوں نے کسی صورت بھی اس مازیب سے اپنی بیٹی کا پیچھا چھڑانا تھا۔ بہت مشکلوں سے پلوشا نے ان کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کی۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل زندگی کی طرح واپس آنے لگی، اور پھر ابراہیم صاحب نے ایک بڑے عامل کے مشورے پر پلوشا کو ملک سے باہر اپنی ایک عزیزہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ پلوشا اب امریکہ میں رہتی ہے اور وہاں تعلیم بھی حاصل کری ہے۔ میری اس سے کچھ دنوں پہلے ہی موبائل پر بات ہوئی تھی۔ رک رک کر بولنے والی پلوشا کو اب مجھے بار بار مخاطب کرنا پڑتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بات کرتے کرتے کہیں کھو سی جاتی ہے۔
کیا مازیب نے تمہیں اب چھوڑ دیا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ چپ سی ہو گئی، مگر جب بولی تو اس کے لہجے کی نمی کو صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ نہیں فرا، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ ہاں، پر اب وہ مجھے نظر نہیں آتی، مگر اب بھی میں اس کو اپنے پاس محسوس کرتی ہوں۔ وہ مجھے بولتی ہے کہ میں نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم خوشیوں کے لیے ترسو گی، تمہیں نہ کسی کا ساتھ نصیب ہوگا اور نہ کوئی خوشی ملے گی کیونکہ تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ اس کی سرگوشیاں میں اکثر سنتی رہتی ہوں، اور اس نے ٹھیک کہا ہے۔ میں یہاں امریکہ میں قابل اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے استاد پسند کرتے ہیں، پر مجھ سے کوئی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا کیونکہ میرے ساتھ سے لوگوں کے نقصان ہوتے ہیں، ان کو جسمانی اذیت ہوتی ہے۔ مجھے اب بھی روحیں نظر آتی ہیں، کوئی حادثہ کہیں ہونے والا ہو، مجھے بعض اوقات پہلے سے ہی محسوس ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اب زندہ لوگوں سے وہ محبت نہیں رہی۔ سچ بتاؤں تو مجھے اب اچھا لگتا ہے روحوں کے درمیان رہنا۔ بس میں تم سے ایک بات بولوں گی جو تم سب کو بتانا کہ کتنی بھی مشکل گھڑی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرو کیونکہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بس تم دعا کیا کرو اللہ مجھے سکون دے، میں بہت بے سکون رہتی ہوں۔ آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد جب چاند کی 13-14 تاریخ آتی ہے تو مازیب مجھے وہ اذیت دیتی ہے کہ میری دردناک چیخیں نہیں تھمتی۔ اس کی اس محبت نے مجھے زندگی بھر کا کرب اور اذیت دی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں دیا۔ میں آج بالکل تنہا اور سب سے دور اس وقت کو روتی ہوں جب میں اس میدان سے گزری تھی۔ اس کے بعد پلوشا نے روتے ہوئے فون رکھ دیا۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ وہ پلوشا کے حق میں دعا کریں کہ اللہ اسے سکون دے۔ آمین۔